روایت میں منقول ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں اور ان کی یہ سزا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، اللہ پاک نے اس سزا عذاب میں مبتلا فرمایا ہے. پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے پاس سے بھی گزر ہوا کہ ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے بڑے باری پتھر سے، اور جب پتھر ان کے سروں پر لگتی ہے تو وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے. جو مقرر کیا ہوتا ہے فرشتہ جب پتھر گری پھر چلا جاتا ہے تو اس کا سر جو چورا چورا ہو چکا ہوا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اپنی حالت پر. جب یہ منظر دیکھا تو فرمائے جبریل امین علیہ السلام سے من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، ان کو عذاب یہ کیوں دیا جا رہا ہے اس طرح؟ تو بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے تھے، وہ آذان ان کی کانوں میں پڑ جاتی لیکن پھر بھی اپنے سروں کو تکیوں پر لگائے ہوئے سوئے رہتے تھے. اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر فرمایا گیا کہ ایسی قوم کے پاس سے بھی گزر ہوا آپ کا کہ وہ ان کے سروں پر چیتڑے کے کپڑے پڑے ہوئے اور فرمائے جانوروں کی طرح چل رہے تھے. اور کیا کھا رہے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے زقوم اور جہنم کے پتھر نگل رہے تھے. فرمایا گیا کہ یہ کون ہیں اور کس وجہ سے عذاب دی جا رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جن پر اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کی ہے لیکن اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. اور یہ بھی بتلایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے پاس سے گزر ہوا جو اس کے ہونٹوں کو کینچی سے وہ کاٹے جا رہے تھے. ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا اس کام پر اللہ پاک نے لگایا تھا. جب وہ یہاں سے کاٹ کر جب دوسرے کونے تک پہنچ جاتے وہ پہلی حالت پر وہ حالت واپس آ جاتی، اس کے ہونٹ پھر صحیح سالم ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے اور کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو اپنی وعظوں پر اپنی نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے. دوسروں کو تو بات کہتے تھے لیکن اس کے اوپر خود عمل پیرا نہیں تھے. وہ یہی کہ وہ بات کہہ دی خود اس کے اوپر عمل نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں بھی اس کا تذکر آتا ہے. وہ یوں آتا ہے، حدیث پاک صحیح سند سے ثابت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنمی اپنے درمیان ایسا منظر بھی وہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جہنم کی وادی میں جب داخل ہوگا فرمایا اس کی آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اپنے ہاتھوں میں وہ اپنی آنتڑیاں لیے ہوئے وہ پھر رہا ہوگا اس طرح جس طرح کے گدھا پنچکی کے ارد گرد گھومتا ہے. فرمایا جہنمی سارے جمع ہو جائیں گے اس کے اور اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب قسم کی عذاب کی شکل وہ دیکھ کر وہ کہیں گے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو. جب غور سے جہنمی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے آیا آپ وہ شخص نہیں تھے دنیا میں ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے منع کرتے تھے، آپ تو وہ نہیں ہو. وہ کہے گا ہاں میں تو وہی تھا لیکن جو باتیں کرتا تھا اس پر خود عمل پیرا نہیں تھا، اس پر میرا خود عمل نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس عذاب میں گرفتار کیا ہے.